مہدی حسن صاحب، سوال میرے اور آپ کے سامنے یہ ہے کیونکہ علماء کی ایک الگ سوچ ہے، اور میں اس بارے میں کافی فکر مند ہوں کہ تکفیر جدید ریاست میں چل نہیں سکتی، یہ اس کی نفی کرتی ہے۔ یعنی اگر یہ تکفیر جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت کئی جگہ پر قتل عام ہو رہا ہے تو ریاست تو ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر کہنے کا جو ایک چیز ہے، ہم تو کسی غیر مسلم جو پاکستانی، آپ کے اور میرے تو بہت دوست بھی ہیں، ہم اگر اس کو کہوں اچھا بھی کافر بھائی تم مجھے ملنے آئے ہو تو کیسا لگے گا؟ آپ اس کی ان سب چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک تو سوال یہ تھا کہ فتوے پہ کون فتویٰ دیتا ہے، اس پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں مثال دی گئی 1974 کی جو آئین میں تبدیلی تھی اور احمدی حضرات کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ غیر مسلم قرار دیا گیا، کافر قرار نہیں دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ سیاست کی، اقتدار کی اور حکومت کی بات ہے، یہ فتوے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ 74 کی امینڈمنٹ کو لیں تو وہ امینڈمنٹ کسی فتوے کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ امینڈمنٹ سوورن پارلیمنٹ نے کی۔ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ، کیونکہ حاکمیت اس کے پاس ہے، کہ وہ مشورے کے لیے علماء کو بلا سکتی ہے، ان سے ڈسکس کر سکتی ہے، ان سے مشورہ کر سکتی ہے، لیکن جو قانون کا درجہ حاصل ہوگا وہ پارلیمنٹ کے کہے کو درجہ حاصل ہوگا۔ کسی کے اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دینے سے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو، اس کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ باقی تکفیر جو ہے وہ بہت سے بڑے بڑے محسنوں کی ہوئی ہے اس ملک میں۔ سر سید احمد خان کو بھی کافر قرار دیا گیا، قائد اعظم کو بھی کافر قرار دیا گیا، اور بہت سے لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔ ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کو کافر قرار دیا گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں، ان کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی تعریف کی ایک کوشش کی گئی 1953 کے فسادات کے بعد، جب جوڈیشل انکوائری ہوئی ان فسادات کی، اور اس میں جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے جو تحقیقات کی، اس میں انہوں نے 22 مختلف علماء کو مختلف فرقوں کے بلا کے یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان کی تعریف کریں۔ اس میں کئی دن لگ گئے، اتفاق نہیں ہو سکا مسلمان کی تعریف پہ ان کے درمیان، اور آخر میں اس کا ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ کامن فیکٹر لے لیا جائے۔ کامن فیکٹر ہے کہ جو شخص توحید میں یقین رکھتا ہے، اللہ تعالی شریک نہیں بناتا، ایک خدا میں یقین رکھتا ہے، جو شخص نبوت میں یقین رکھتا ہے، نبوت کی مختلف شیعہ حضرات کے نزدیک مختلف ہے ڈیفینیشن، غیر شیعہ کے نزدیک مختلف ہے۔ شیعہ ڈیفینیشن میں یہ شامل ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی اس سے پہلے کے آئے ہوئے تمام پیغمبروں کو خدا کا سچا نبی مانے تو نبوت پوری ہوتی ہے، اور قیامت پہ یقین رکھتا ہو۔ تو یہ 3 فیکٹر کامن تھے، باقی مختلف فقہ کو ماننے والوں میں تھوڑے سے اختلافات ہیں اس میں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا تھا کسی نے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم، اور اگر وہ، یہ ان سے ہی سوال کیا گیا تھا کہ اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے اسلام کے فنڈامنٹلز پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناقص یا گناہگار مسلمان ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اگر آپ یہ لے آئیں گے کہ کس طرح کے اعمال ہیں کسی کے، تو پھر مجھے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کی 16 کروڑ آبادی میں سے 15.5 کروڑ آبادی جو ہے وہ
मुसलमान नहीं रहेगी। मैं क्योंकि फतवों में यकीन नहीं रखता, वरना मैं ये फतवा ज़रूर देता कि जो आदमी रिश्वत लेके, चोर बाजारी करके, स्मगलिंग करके, सरकार के पैसे से हज करता है, वो हज काबिल कबूल नहीं है। तो मसला ये है कि जब भी आप अपने ईमान को, अपने अकीदे को सियासत के लिए या हुकूमत के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस्लाम में जब फ़िरक़ाबंदी शुरू हुई थी और फसादात हुए थे और हजारों लोग मारे गए थे, बहुत जल्दी नबूवत पैगंबर इस्लाम के विसाल के बाद उसकी वजह भी सियासी ही थी, वजूद जो थी उसकी। 10,000 मुसलमान, जिनमें ज्यादा तादाद साहबियों की और कुरान के हाफिजों की थी, जंगे जमल में, और 10,000 जो हैं जंगे सफीन में हलाक हुए तारीख के मुताबिक। ये मजहब के मसले पे तो नहीं हुई थी ये दोनों जंगे, इनके सियासी मकासद थे। शुक्रिया। शुरू। ईरान में आप फ़िक़्ह जाफरिया को नाफिज कर सकते हैं ये कह के कि ये इस्लाम है, उस पर बहुत कम लोगों को एतराज़ होगा। सऊदी अरब में आप एक मखसूस फ़िक़्ह नाफिज कर सकते हैं ये कह के कि ये इस्लाम है, उससे बहुत कम लोग इख्तिलाफ करेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में आप जब भी प्योरिस्ट या ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की बात करेंगे तो हमेशा ये सवाल पैदा होगा कि कौन सा इस्लाम। ज़िया-उल हक़ साहब ने अपना एक मखसूस नज़रिया इस्लाम कह के नाफिज करने की कोशिश की, ये तनाज़ा फौरन पैदा हुआ कि कौन सा इस्लाम। बहुत लोगों ने कहा कि हम इसको इस्लाम तसव्वुर नहीं करते जिसको आप तसव्वुर करते हैं। चुनाचे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बहुतात होने की वजह से और इस तनाज़े के पैदा होने की वजह से जो फ़िरक़ेवारियत पैदा हुई है, उसकी शर्मनाक सूरत हाल ये है आज कि मस्जिदों में पुलिस और फौज के पहरे में नमाज अदा करनी पड़ती है। मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए खारदार तार लगा के कर्फ्यू का सिलसिला पैदा करना पड़ता है, और जब आदमी मस्जिद जाने लगता है तो अजीजों से, घर वालों से मिल के जाता है कि पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ये निहायत अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये इसलिए है जो मैंने शुरू में कहा था, मैं उस पर दोबारा कहता हूं कि जब भी आप अपने अकीदे को, अपने मसलक को, अपने मजहब को इक़्तिदार या सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका हमेशा नतीजा जो है वो मनफी निकलेगा, उसके नतीजे में हमेशा फसाद होगा। शुक्रिया।